پاکستانی ڈراماز نیوز انٹرٹینمنٹ اینڈ سپورٹس کے چینل پہ میں محسن علی ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں سارے سبسکرائبرز کا اور ویورز کا. اور سارے ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والے ویڈیوز آپ کو مل سکیں. تو آج جس ڈرامے کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے وہ ہے وہ پاگل سی ایپیسوڈ نمبر 38. تو جب آج کا ایپیسوڈ شروع ہوا تو ہم نے دیکھا کہ سارا جو ہے وہ جو اس کے باس نے اس کے کلائنٹ کو اسائن کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ ڈنر پہ چلی جاتی ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. اس کے ریٹرن میں سارا اس کو بہت ہی کڑاکے دار تھپڑ مارتی ہے اور اس کا سر گھوم جاتا ہے اور اس کی طبیعت بھی صاف ہو جاتی ہے. اور پھر وہ سارا کے باس کو فون کرتا ہے اور اپنی ڈیل کینسل کر دیتا ہے. سارا واپس آفس آتی ہے اور وہ پھر اپنے باس کو یہ بات سناتی ہے کہ اس نے کس قسم کے واقعات لوگوں کو اس کے ساتھ اس کی میٹنگ رکھوائی اور آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس پہ سارا کا باس اس کو بہت زیادہ سناتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے کروڑوں روپے کی ڈیل جو ہے وہ اس بندے نے کینسل کر دی ہے اور سارا کو فلیٹ خالی کرنے کا بھی کہتا ہے اور دونوں کے درمیان، اور سارا جاب چھوڑ کے اپنا ریزگنیشن دے دیتی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ ذہین کا بھائی سجو اور اس کی جو وائف ہے اس کی باتیں وہ پہلے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ وہ سن لیتے ہیں. تو وہ سجو اور اس کی اپنی وائف کو بہت باتیں سناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے جو ڈرامہ کیا ہے اس کو پتہ چل چکا ہے اور اب یہ بات جو ہے وہ زیادہ آگے نہیں چلے گی. اور وہ سجو کو کہتے ہیں کہ تم اپنا بھریا بستر باندھو اور یہاں سے کھسکنے کی تیاری کرو. جس پہ سجو ناراض ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو کہتے ہیں کہ اب یہ ڈرامہ نہیں چلے گا. ادھر سارا کی دوست اور سارا کے درمیان بھی کافی آرگیومنٹس ہوتے ہیں اور وہ کہتی ہے، سارا کی دوست اس کو کہتی ہے کہ تم جو ہے وہ تم نے ان کے کزن کے ساتھ دوستی کر کے اچھا نہیں کیا. اور سارا اس کو بتاتی ہے کہ کس طرح اس کے ساتھ بدتمیزی ہوئی، لیکن وہ سارا کو بلیم کرتی ہے. اس پہ سارا کہتی ہے کہ اس کو یقین نہیں آ رہا کہ وہ اس کی دوست ہے اور اس کو سارا کی سائڈ لینی چاہیے تھی. سارا کی دوست کہتی ہے کہ اب وہ گھر خالی کر دو. ادھر واج کے پاس فرحان کا فون آ جاتا ہے جو کہ سارا کا پریویس باس ہے اور وہ بتا دیتا ہے کہ اس نے سارا کو فائر کر دیا ہے. یہ بات سن کے وہاج اور شازمہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور وہی سوچتے ہیں کہ یہ اب جائے گی تو جائے گی کہاں. واج کہتا ہے کہ شاید وہ واپس ذہین کے گھر جائے، لیکن شازمہ کہتی ہے کہ اس کو بس صرف ایک بات کی فکر ہے کہ کہیں سارا واپس گھر نہ آ جائے. اس کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ وہ کہاں رہتی ہے اور اس کا مین کنسرن اور ٹاپ پرائیورٹی یہی ہے کہ سارا اس کے گھر واپس نہ آئے. پھر ہم نے دیکھا کہ سارا جو ہے وہ گھر سے فرحان کے فلیٹ سے جو جانے کی تیاری کرتی ہے تو پھر اس کو اپنی بوا کی یاد آتی ہے اور پھر وہ اپنی بوا کو کال کرتی ہے اور ان کو پھر وہ کال کر کے رونے لگتی ہے. تو بوا اس سے پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا. وہ کہتی ہے کہ بہت پریشان ہے اور رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے اور وہ واپس پھر وہ بوا کو کہتی ہے کہ وہ ان کے پاس آ رہی ہے. وہ سامان پیک کر کے گھر سے نکل رہی ہوتی ہے تو وہ اپنا والیٹ بھول جاتی ہے گھر کے اندر. تو وہ والیٹ لینے جب واپس جاتی ہے، واپس جا کے وہ نکل رہی ہوتی ہے تو وہاج وہاں پہ آ جاتا ہے. ادھر ذہین بھی سارا کے لیے پریشان ہے اور اس کے دماغ میں اور دل میں عجیب عجیب خیالات آ رہے ہیں اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں سارا ٹھیک ہے یا نہیں. پھر وہاج وہاں آ جاتا ہے سارا کے اپارٹمنٹ میں اور وہ کہتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ سارا کی جاب چلی گئی ہے اور فرحان اس کی جاب چلی گئی ہے اور اس کے پاس رہنے کی بھی جگہ نہیں ہے. فرحان کہتا ہے واج کہتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ واج کے پاس شفٹ ہو سکتی ہے اور واج اس کو ساری فیسلٹیز فراہم کرے گا اور یہاں سے بھی اچھا فلیٹ دے گا اور ساری چیزیں دے گا. جس پہ سارا اس کو اور وہ کہتا ہے کہ وہ سارا سے محبت کرتا ہے. جس پہ کہ جب ریٹرن میں سارا اس کو ایک بہت زبردست تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی ہمت کیسی ہوئی اس قسم کی باتیں اس سے کرنے کی اور وہ یہاں سے دفع ہو جائے. یہ باتیں سن کے وہاج کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ سارا کو بالوں سے پکڑ کے اس کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سارا کا بھلا اسی میں ہے کہ وہ وہاج کی بات مان جائے. اور پھر وہ اس کو اور دھکے دیتا ہے. اتنے میں سارا جو ہے وہ اپنا پاؤں اس کے جوتے پہ مارتی ہے اور ایک کوئی شیشے کی چیز وہاج کے سر پہ دے مارتی ہے اور وہاج کا سر کھول دیتی ہے. وہاج کا سر کھولنے کے بعد وہاج جو ہے وہ اس کے سر سے خون نکلنے لگتا ہے اور یہ ساری چیزیں دیکھ کے سارا وہاں سے بھاگ جاتی ہے. وہ رکشے میں بیٹھتی ہے اور سیدھی بس اسٹاپ کی طرف جاتی ہے. وہاج وہاں سے نکلتا ہے زخمی حالت میں اور اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگلا اسٹیپ اس کا کیا ہوگا. ادھر ذہین جو ہے وہ پریشان ہے سارے کے لیے تو اس کا دوست اس سے ملنے آتا ہے
وہ پوچھتا ہے کہ کیا پریشانی ہے، تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ اس کو سارے کی پریشانی ہے. تو اس کا دوست اس کو مشورہ دیتا ہے کہ تم اس سے جا کے مل آؤ، پریشان کی بیٹھے ہو. تو وہ اپنے دوست کو آفس میں روک کے سارا سے ملنے اس کے آفس کی طرف چلا جاتا ہے، اس کے گھر کی طرف چلا جاتا ہے. گھر پہ دیکھتا ہے تو ساری چیزیں بکھری ہوئی ہیں اور کیوس مچا ہوا ہے. تو وہ سارا کو فون کرتا ہے، تو وہ سارا اس کو بتاتی ہے کہ وہ حیدرآباد اپنی بوا کے پاس جا رہی ہے اور اس سے زیادہ اس کو کچھ نہیں بتا سکتی. اور وہ اس کو پتہ ہے کہ زین کے اس پہ بہت سارے احسانات ہیں. وہ بس اسٹاپ پہ جاتی ہے اور بس کا ٹکٹ لے کے بس میں سوار ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنی بوا کے گھر کی طرف نکل جاتی ہے. ادھر سجا جو ہے وہ دوبارہ زین کی بھابھی کے پاس آتی ہیں اور وہ زین کی بھابھی جو ہے کہ اس کے بھائی نے جو ان کو وارننگ دی تھی اس کو وہ سمجھ چکی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ وہ اس کی سجو کی زیادہ ہیلپ نہیں کر سکتی. اس پہ سجو کہتی ہے کہ اگر وہ اس کی بات نہیں مانے گی تو پھر سارا واپس آ جائے گی اور پھر ان کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. تو پھر وہ لوگ پلان کرتے ہیں کہ آگے چل کے کیا ان کو نیکسٹ اسٹیپ لینا چاہیے. ادھر سارا جی پی ایس کی مدد سے جو ہے وہ بوا کا گھر ڈھونڈ لیتی ہے اور بوا کا بیٹا جو ہے وہ کافی پریشان ہوتا ہے اس کو دیکھ کے کہ یہ اتنے بڑے باپ کی بیٹی سارا احسن حیات جو ہے وہ ان کے گھر میں ملنے کیسے آ گئی. اس کو بتاتی ہے کہ وہ بوا سے ملنے آئی ہے اور پھر بوا اس کو ویلکم کرتی ہیں گھر کے اندر اور بہت خوش ہوتی ہیں سارا کو دیکھ کے، کیونکہ بوا نے سارا کو 22 سال تک پالا ہے اور اس کا خیال رکھا ہے. اور وہ سارا بھی جن کو اس کی ماں کی جگہ کاؤنٹ کرتی ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ شازمہ وہاں سے ملنے آتی ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ آج سک لیو پہ ہے اور اس کو اس حالت میں دیکھتی ہے تو کہتی ہے تمہارے ساتھ ہوا کیا اور تم چل کیسے رہے ہو. وہ آج اس کو جھوٹ بول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بائک والے نے اس کو اڑا دیا. اور پھر وہ بتاتی ہے کہ احسن کو جو خفیہ کمپنی ان لوگوں نے کھولی ہوئی تھی منظور کے ساتھ مل کے، اس کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ آج سے پوچھتی ہے کہ اب کیا ہوگا اور جو ہے ان لوگوں کے پکڑے جانے کا ڈر بھی ہو گیا ہے. ابھی وہ لوگ یہ سچویشن ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ احسن حیات کا فون آ جاتا ہے اور احسن حیات بہت ہی اسٹرکٹ لہجے میں شازمہ سے بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم لوگ تو آفس سے غائب ہو، وہ آج سک لیو پہ ہے. اور شازمہ جیسے پہلے بتاتی ہے کہ اس نے منصور کو بھی کافی سنائی ہیں. پوچھتا ہے کہ یہ تم لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے آفس میں، کباڑا کیا ہوا ہے اور اس کمپنی نے کیسے شیئر خریدے. اور احسن یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اس بات کا پتہ لگا کے رکھے گا اور اس کو یہ بھی شک ہے کہ کوئی اندر کا آدمی ہی یہ بات جو ہے اس نے یہ کام کیا ہے. پھر سارا بوا کو اپنی ساری سٹوری سناتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی اور اس وقت مجھے جو ہے اس کی مدر کی اس کو بہت یاد آئی. اور اس نے یہ بھی بتایا کہ نہ وہ اس کو بیلا سے یعنی کہ جو اس کی بہن ہے اس سے بھی ملنے نہیں دیا جا رہا. اور شازمہ جو کہ بہت ہی چالاک عورت ہے، اس نے ایسی زبردست پلاننگ کی ہے کہ سارا بالکل اکیلی ہو گئی ہے اور گھر سے بھی باہر ہو گئی ہے. اس پہ بوا اس کو سمجھاتی ہیں کہ ہم لوگ مطلب بوا اور ذہین ان کے ساتھ ہے اور اس کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اس کو کھانا کھلانے لے جاتی ہیں اور سارا کہتی ہے کہ بوا کے ہاتھ کا کھانا بہت ہی زبردست ہے اور اس کو بوا میں اس کو اس کی ماں نظر آتی ہے. پھر بوا کے بیٹا جو ہے وہ کہتا ہے کہ اتنی ایکسپینسو جو چیزیں ہیں وہ مہنگی چیزیں کھانے کی سارے کے لیے منگا رہی ہے اس طرح تو ان کا گھر کا بجٹ ہی ختم ہو جائے گا. لیکن وہ اپنے بیٹے کو ڈانٹتی ہیں اور کہتی ہیں کہ احسن صاحب کے بہت احسانات ہیں اور سارا گھر اور ان کے بیٹے کی نوکری جو ہے وہ بھی انہی کی دی ہوئی ہے اور اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد وہ جو ہے سارا کو بھی سمجھاتی ہیں کہ وہ ان کا جو ذہین میں جو ہے وہ صابر نظر آیا اور صابر ایک بہت ایماندار آدمی تھا اور اس نے کبھی بھی اپنی ڈیوٹی سے جو ہے وہ غفلت نہیں برتی. پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریے گا میرے چینل کو. ہم لوگ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.